جب میرے مولا خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہوئے، حضرت کی ولادت کعبے میں ہوئی، تو آپ نے سنا ہوا ہے اور مولود کعبہ کیا آمد کیسے ہوئی ہے۔ 3 دن تک حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہیں، اور کعبے میں بھی دروازے سے نہیں گئیں، اس لیے کہ اگر دروازے سے جاتی تو کہا جاتا کہ یہ نہ جاتی تو کون جاتا، چابی تو ان کے شوہر کے پاس تھی، کہیں ان کے گھر کا ہی تو تھا، تو دروازے سے نہیں جائیں گی جو تاریخ لکھے کہ بھئی انہی کا گھر تھا، انہی کا اختیار تھا، انہی کے بچے تو پیدا ہوتے وہاں، انہی کے بچے تو دنیا میں آتے وہاں۔ لہٰذا بی بی خانہ کعبہ میں دروازے سے نہیں گئی ہیں، دیوار سے گئی ہیں، دیوار کھلی ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ ابو طالب کی زوجہ میری بھتیج بہو وہ جو ہے وہ طواف خانہ کعبہ کر رہی ہے، اور مجھے پتا تھا کہ قریب الولادت ہے، بچے کی آمد قریب ہے، کہ ایک مرتبہ میں نے دیوار کو ہلتے ہوئے دیکھا، میں خوف زدہ ہوا کہ دیوار اس پہ گر رہی ہے، میں ابھی دوڑ کر قریب گیا تھا کہ وہ دیوار کے کھلنے پر اندر چلی گئی اور دیوار جڑ گئی۔ اچھا، اگر یہاں پر ہی بات ختم ہو گئی ہوتی تو لوگ کہتے کہ خبر واحد ہے، ایک راوی نے بیان کیا ہے، معتبر نہیں ہے روایت کہ کعبے میں حضرت کی آمد ہوئی ہے، لیکن اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ مجھے علی کے فضائل کیسے عام کرنے ہیں۔ تو جاتے ہوئے تو ایک نے دیکھا تھا، آتے ہوئے سارا مکہ دیکھے گا۔ 3 دن تک جب تک مکہ پورا جمع نہیں ہو جائے گا، مکے کے اطراف کے دیہات اور گاؤں جمع نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک بی بی باہر نہیں آئیں گی۔ آپ کا ایک خطبہ تھا نا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ حضرت علی کی ولادت جو ہے نا وہ کعبہ میں نہیں ہوئی، تو اس کے رسپانس میں جو ہے نا ایک بندے نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس نے اس میں حوالے دیے ہیں کافی اسکالرز کے نا، جو کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت اس میں ہوئی ہے کعبے میں، تو اس میں جی آپ جانتے اس سے تو میں بے خبر نہیں کہ لوگ بہت لکھتے آ رہے ہیں جی سوال تو یہ کہ جس روایت پر بنیاد رکھتے ہیں کہ وہ کعبہ میں پیدا وہ صحیح ہے، جی پہلے جہاں سے بات چلی ہے، بعد میں تو لاکھوں کروڑوں پہ اگر نقل کرتے رہے تو وہ کوئی نئی دلیلیں تو نہیں بن جاتی، دلیل تو پہلی روایت تھی نا جس سے کام چلا، بالکل وہ نہیں ثابت ہوئی۔ جی اچھا وہ جلیل القدر امام جو نا ایک علم رجال میں جو شیخ الاسلام ہے ابن حجر اسقلانی، ان کا تدریب الراوی میں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا سوائے حکیم بن حزام کے جس کا بیان کیا جاتا وہ سب صحیح، نام نہیں انہوں نے حضرت علی کا لیا مگر کہہ دیا کہ حکیم بن حزام کا ثابت ہے، باقی نہیں۔ یہ ذرا امام محب الدین تبری ہیں جو بہت بحرم شریف کے امام رہے، ان کی کتاب ہے القراء لقاصد ام القرى حج کے مسائل پر، وہ بھی جب لکھتے ہیں نا کہ میدان عرفات میں ہزاروں آدمی غلام جن کے گھروں میں لٹکڑی کی سختیاں کہ یہ اللہ کے لیے آزاد ہیں، وہ حکیم بن حزام نے آزاد کیے تھے، تو وہ ان کے تذکرے میں پھر لکھتے ہیں حضرت خدیجہ کے بھتیجے جنم کہ یہ صرف کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے علاوہ کسی بندے کی ولادت کعبہ میں ثابت نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے شیعہ دوست آئے، وہ کہتے ہیں آپ یار حضرت علی کو اتنا مانتے ہیں، مگر یہ بات نہیں مانتے، مگر میں نے کہا یہ حضرت علی اس کے محتاج ہیں، اس سے صرف اگر فضیلت ثابت ہوتی تو نبی علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے، پھر منہ دیکھتے رہ جاتے۔ میں کہتا اگر یہ واقعی کوئی فضیلت ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کے سب سے زیادہ مستحق۔ کیا حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، کیا یہ بات حقیقت ہے اور اس کی وجہ کیا پیش آئی تھی؟ محمد الیاس ابو زیبی سے۔ محمد الیاس بھائی، ہمارے علم میں کوئی ایسی مستند روایت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، تو اگر کسی کے پاس روایت ہے تو وہ اس کی سند صحیح ہونا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے، کوئی ایسی مستند روایت ابھی تک ہمارے علم میں بہرحال نہیں ہے۔ کہ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے کہتے ہیں ہوئی تو کیا ہو گیا اگر ہوئی بھی ہو، اصل بات یہ ہے کہ لفظ کعبہ جو لکھا ہے نا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، حالانکہ قرآن میں ہے ہادین بالغ الکعبہ کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے حرم کا نام جہاں حرم ہے، مسجد الحرام ہے، وہاں کعبہ بھی حرم کا نام ہے، تو حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا مولود کعبہ، ان کے ہاتھ میں لگ گیا جی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، پھر دیوار پھٹ گئی نکلنے کے لیے، شیر خدا جو نکلے کعبے کی دیوار پھاڑ کے نکلا، یہ تعریف ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ واقعی کعبے کے اندر پیدا ہو، پہلے تو یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے۔ تمہاری بیوی بیٹی بچی کا ولادت کا وقت قریب آیا، اس کو مسجد لے جاتے ہیں، ہسپتال لے جاتے ہیں، تو حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ ان کو درد ذیل ہو رہا تھا، وہ کعبے میں آ گئی کہ وہی خون نکلے اور کعبہ پلید ہو۔ کوئی عقل سے بھی بات سوچا کرو نا، عقل میں بھوسا تو نہیں بھرا ہوا۔ اچھا اگر ہم مان لیں حضور پیدا ہوئے باہر، حضرت علی پیدا ہوئے اندر، تو کیا ہو جائے گا؟ حضور سے حضرت علی افضل ہو جائے؟ یہ ساری باتیں ہیں، حکایات ہیں، بس چونکہ یہ جتنا روافض ہیں نا، شیعہ فرقہ، یہ حدیثیں گھڑنے کا تو بادشاہ ہے۔ یہ میرے مولا علی تیرا رجب ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے طواف میں مشغول ہے۔ اچانک محسوس ہوا کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہونے لگی ہے۔ مان پریشان ہو گئی کہ گھر کیسے جاؤں۔ اتنے میں خیال آیا کہ چلو چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مان کعبے کے قریب سے ہاتف غیبی کی آواز آئی، فاطمہ گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اچانک کعبے کی دیوار پھٹی، راستہ بنا، آواز آئی، فاطمہ کعبے کے اندر چلی آؤ۔ کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوئی، اور یہ وہ علی ہیں کہ ولادت کے ساتھ ظہور نجاست نہیں ہوا جیسے اور بچوں کو ہوتا ہے۔ یہاں کئی بدتمیز نا اپنے عقل کے اس ڈکوسلے پہ چلتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کعبہ کوئی زچہ خانہ تھا کہ وہاں پر معاذ اللہ یہ نجاست گئی ہوگی۔ مانا کہ ہم نے وہ زچہ خانہ نہیں تھا، لیکن پیدا ہونے والا تیرا باپ نہیں تھا، علی تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط؟ یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے۔ ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اور میرے ان کے ساتھ 40 کوسچنز بھی ریکارڈڈ ہیں جو میں نے ان سے 1 to 1 کیے تھے۔ 40 کوسچن ود مولانا اسحاق آن 23 مارچ 2012، وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سیدنا علی کے سپاہی تھے اس رویرز کے اوپر، ناسبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا۔ ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے، اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے۔ ظاہر ہے ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے۔ اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں، یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر کوئی اس کو کوئی، یہ آج کل بھی وہ مولود کعبہ کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی، حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں 240 ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ پھر جو حدیث متواتر ہے صحیح مسلم میں، ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ یہ اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ ہم اس طرح کی جعلی روایتوں کا سہارا